السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو ہے نفس کسے کہتے ہیں۔ آپ نے سوال پوچھا تھا تو ضروری ہو گیا کہ اس کا جواب دیا جائے۔ نفس کسے کہتے ہیں بہت خاص ویڈیو ہوگی، کیونکہ کئی حوالوں سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ نفس کیا چیز ہے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نفس کا لغوی معنی ہے وجود، ہستی، شے، اور یہی سب جانتے ہی ہیں۔ ہم لوگوں نے سنا بھی ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو یہ نفس اس مطلب کس کو کہتے ہیں؟ وجود کیا ہے؟ ہستی ہے۔ آخر یہ نفس ہماری ہستی سے کس طرح جڑا ہوا ہے؟ ہمارے وجود کا حصہ کیسے ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہاں دیکھیں کہ نفس سے مراد ایک جسم لطیف ہے۔ لطیف یعنی ہلکا پھلکا جس کو کہہ سکتے ہیں۔ ایک ایسا جسم ہے جس کا کوئی وجود نہ ہو لیکن وہ جسم ہے، اور آگے ہے کہ وہ ہمارے جسم کثیف سے میں سمایا ہوا ہے، یعنی جو ظاہری بدن ہے ہمارا، اس کے اندر وہ نفس سمایا ہوا ہے۔ نفس بھی ایک جسم کا مالک ہے اور وہ ہمارے اس جسم کے اندر سمایا ہوا ہے۔ اور آگے یہ کہ یہ نفس ہے نا، یہ انسانی جسم اور روح دونوں کے درمیان ایک پل ہے۔ انسانی جسم اور روح کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے یہ نفس۔ اور یہ نفس جس کو ہم لوگ الگ الگ معنی میں جانتے ہیں، چیز ہے، ہم لوگ جان بھی کہتے ہیں نفس، جیسے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہاں پر تو ہم جان کہتے ہیں، انسان بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن یہاں وہ نفس نہیں ہے۔ نفس پہ قابو پا لینا مطلب کیا ہوا؟ تو نفس ہم جو سمجھتے ہیں وہ یہی ہے کہ جسم اور روح کے درمیان ایک پل ہے۔ نفس اچھا نہیں ہوتا۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ نے فرمایا، صحابہ کرام سے فرمایا کہ ایسے رفیق کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جس کا حال یہ ہو کہ اگر تم اس کا اعزاز و اکرام کرو، کھانا کھلاؤ، کپڑے پہناؤ تو وہ تمہیں بلاؤ مصیبت میں ڈال دے، اور اگر تم اس کی توہین کرو، بھوکا رکھو تو تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نفس وہ ہے جس کی ہم عزت کریں گے نا تو وہ ہم کو ذلیل کرے گا۔ یہ نفس ہے جس کی اگر ہم خاطر تواضع کریں تو وہ ہم کو پریشان کر دے گا، اور اگر ہم اس نفس کو برا بھلا کہیں، اس کے خلاف کام کرتے رہیں تو یہی نفس ہے نا ہم کو اچھا سے اچھا انسان بنا دے گا۔ اب یہ نفس کیا ہے؟ یہ نفس جو ہمارے اندر ہے وہ کبھی ہم کو بھلائی کی طرف نہیں لے جاتا۔ یہ نفس ہمیں ہمیشہ برائی کی طرف کھینچتا ہے۔ لیکن نفس کی بھی قسمیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ جو نفس میرا ہے وہی نفس اولیاء اللہ کا، نہیں، ان کا نفس الگ ہے۔ اب آگے چلیں گے تو ہم جانیں گے کہ نفس کی 7 قسمیں ہیں، یعنی 7 درجات ہیں نفس کے۔ اس میں سب سے پہلا ہے نفس امارہ، دوسرا نام ہے نفس لوامہ، تیسرا ہے نفس ملہمہ، چوتھا ہے نفس مطمئنہ، پانچواں نفس راضیہ، چھٹا ہے نفس مرضیہ، اور ساتواں ہے نفس کاملہ۔ تو نفس امارہ کہتے ہیں وہ پہلا نفس ہے جو گناہوں کی طرف ہمیں مائل کرتا ہے، یہ دنیاوی رغبتوں کی طرف ہمیں کھینچتا ہے۔ لیکن جو انسان ریاضت اور مجاہدہ کرتے ہیں، جو اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے رہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس نفس کے دائرے سے باہر نکل آتے ہیں اور اس نفس کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ تو نفس کو غلام بنانے کا مطلب ہے کہ پہلے یہ نفس کے مطابق چل رہے تھے، اب جب نفس غلام ہو گیا تو اب نفس ان کے مطابق چلے گا۔ اور نفس لوامہ کیا ہے؟ یعنی وہ نفس جو امارہ تھا اب وہ امارہ نہیں رہا، وہ نفس بدل گیا اور وہ نفس لوامہ ہو گیا۔ اس مقام پر دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے
جو باطنی طور پر ہدایت کا باعث بنتا ہے۔ جب نفس لوامہ کا حامل انسان کسی گناہ یا زیادتی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو اس کا نفس اس سے فوری طور پر سخت ملامت کرنے لگتا ہے، اسی وجہ سے اسے لوامہ یعنی سخت ملامت کرنے والا کہتے ہیں۔ اب اس کو جان لیں، نفس امارہ، کیا یہ امارہ ہمارے بدن سے نکل جاتا ہے؟ نفس امارہ نہیں بدلتا ہے، نہیں نکلتا ہے، لیکن اس کا نام بدل جاتا ہے، وہ امارہ نہ ہو کر وہ نفس لوامہ ہو جاتا ہے، یعنی ملامت کرنے والا نفس ہو جاتا ہے وہ۔ تو یہ نفس کی دو قسمیں ہوئی ابھی آپ کے سامنے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، تیسرا نفس ہے، اس کو کہتے ہیں نفس ملہمہ، یعنی جب انسان ملہمہ کے مقام پر فائز ہوتا ہے تو اس کے داخلی نور کے فیض سے دل اور طبیعت میں نیکی اور تقوی کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ملہمہ ہے، یعنی اس درجے پر جب انسان پہنچ گیا، اور ملہمہ کا مطلب کیا ہے کہ اس انسان کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا، وہ تقوی شعار ہو جائے گا، وہ بہتر سے بہتر کام کرنے لگے گا۔ اب یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ چوتھا نفس، اب ایک اور درجہ وہ انسان بڑھتا ہے آگے، تو چوتھا نفس ہے جس کو کہتے ہیں مطمئنہ، یعنی ایک ایسے نفس کا مالک ہو جاتا ہے وہ جو ہر بری خصلت سے بالکل پاک اور صاف ہو، اور اس کی زندگی میں یعنی اس کی حالت جو ہوتی ہے نا، وہ بالکل اطمینان والی حالت ہو جاتی ہے، سکون والی حالت ہو جاتی ہے اس کی۔ یہ چوتھا نفس ہے۔ اب دیکھیں، نفس مطمئنہ ہے، یہ اولیاء اللہ کا نفس ہے۔ اولیاء اللہ کے پاس جو نفس ہے وہ یہی ہے، اور یہی ولایت صغرا کا مقام ہے، یعنی ولایت کی جو سب سے پہلی سیڑھی ہے وہ یہیں سے گزرتی ہے۔ اس کے بعد ہے نفس راضیہ، مرضیہ اور کاملہ، تینوں ہیں۔ راضیہ یعنی ایسا جس سے اللہ پاک راضی ہو جائے، یعنی ایک ایسے نفس کا مالک ہو جاتا ہے کہ وہ جو بھی کام کرتا ہے نا، وہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے۔ اس کے بعد ہے مرضیہ، یعنی وہ وہی کام کرے گا جس میں اللہ پاک کی مرضی ہو۔ یہ بہت آگے کا نفس ہے، یعنی چھٹے نمبر پہ ہے یہ مرضیہ، یعنی وہی کام کرے گا جس میں جو اللہ پاک کی مرضی ہو۔ اور سب سے آخری ہے وہ ہے کاملہ، یعنی وہ نفس جو مکمل ہو گیا۔ تو وہ نفس جو مکمل ہو گیا، اب اس کی کیا بات کرنی ہے؟ تو اس کے اندر دینداری ہے، پاسداری ہے، نیکی کی طرف جھکاؤ ہے، سب کچھ ہے اس کے اندر، یعنی اس کا ایک ایک کام جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اور وہ نفس ایسا ہو جاتا ہے کہ جو اس کا مالک ہو وہ ولی کیا، قطب اور ابدال بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ نفس کے درجات رہے۔ میں نے اپنی طرف سے بہت کچھ کہا، اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے جو کمنٹس آتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں، تو میں آپ سے گزارش کروں گا اگر کہیں سے کوئی کمی ہے تو آپ ضرور بتائیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔